الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله هنالك دعا زکریا ربہ، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو. قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، بولا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. پیچھے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا کہ جہاں پر محراب میں آپ بیت المقدس میں عبادت کیا کرتی تو اللہ کی طرف سے آپ کو انواع و اقسام کا رزق ملا کرتا اور بے موسمی پھل بھی آپ کو عطا کیے جاتے. تو حضرت زکریا یہ جان گئے کہ یہ کوئی واقعی برکت والی جگہ ہے، تو وہی محراب میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے پاک اولاد عطا کی جائے. تو اس کے بعد پھر آپ کو اللہ عز و جل نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی. فنادته الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے آواز دی. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا. وسیدا، اور سردار ہوگا. وحصورا، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا. ونبیا من الصالحین، اور نبی ہمارے خاص بندوں میں سے. یہاں پچھلی آیت میں جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس جگہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو سب سے بڑھ کر رحمتوں کا نزول سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر ہوتا ہے. تو جب بندہ وہاں پر دعا کرے گا تو ضرور بندے کی دعا وہاں قبول کی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ آپ کو وہاں پر دعا سے روکتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں گے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ایسی باتیں جو ہیں یہ ان باتیں کرنے والوں کو اپنے ایمان کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت کی جگہ ہو سکتی ہے؟ حضور کے قریب کی جو جگہ ہے اس سے بڑھ کر بھی کہیں رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سرکار تو خود ہی رحمت ہیں. تو جہاں رحمت موجود ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہی ہوتی ہے. تو جب سرکار کے پاس بندہ کھڑا ہو کر دعا کرے گا، سرکار کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو کر دعا کرے گا، تو ضرور اللہ عز و جل اس کی دعا پر جو ہے وہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. سیدہ مریم جہاں عبادت کرتی وہاں حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ عز و جل نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا. تو جہاں سرکار ہیں، جہاں سرکار تشریف فرما ہے، اگر وہاں دعا کی جائے گی تو کیا اللہ دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ یقیناً دعا قبول فرمائے گا. تو اللہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو سیدنا زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے
کہ اچانک آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو دیکھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تو انہوں نے آپ کو سیدنا یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی کہ اللہ عز و جل آپ کو ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے جس کا نام اللہ عز و جل نے یحییٰ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی 4 یہاں صفات بیان کی گئیں۔ پہلی صفت مصدقم بکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ یہاں اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ کا کلمہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے کلمہ کن سے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اس لیے ان کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، چونکہ یہ رشتہ دار بھی تھے آپس میں اور ایک ہی زمانہ ہے دونوں نبیوں کا۔ تو جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اس لیے ان کی صفت یہ یہاں پر بیان کی گئی۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ سردار ہوں گے، یعنی اپنی امت کے لوگوں کے علم میں بھی ان کے سردار ہوں گے اور روحانی طور پر بھی ان کے سردار ہوں گے، چونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ وحصوراً، اور تیسری صفت بیان کی گئی کہ ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والے ہوں گے۔ حصور کہتے ہیں عربی میں کہ جس کو قدرت ہو، طاقت ہو، اس کے باوجود بھی عورتوں سے بچے، عورتوں سے پرہیز کرے، اس کو حصور کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی ایک صفت بیان کی گئی۔ اور چوتھی صفت آپ کی یہ بیان کی گئی کہ آپ ہمارے خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، بولا ہے میرے رب میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا اور میری عورت بھی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی ان کی عمر بھی 98 سال کے قریب تھی، اور وہ بانجھ تھیں۔ اب یہاں یہ سوال، حضرت زکریا کو شک نہیں تھا کہ اللہ عز و جل معاذ اللہ عطا نہیں فرما سکتا، یہاں یہ سوال یہ کرنا تھا کہ کیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور میری بیوی کا جو بانجھ پن ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، یا اسی حالت میں ہم دونوں کو بچہ عطا کیا جائے گا؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے لیے 120 سال چھوڑ 200 سال کی عمر میں بھی بچہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ جس کو عطا فرمانا چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی عطا کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کی بہت یاد کر۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور کچھ دن رہے اور کچھ شام کے وقت اس کی پاکی بول۔ حضرت زکریا نے کہا، جب آپ کو بشارت مل گئی تو آپ نے کہا کہ مجھے جب حمل ٹھہر جائے تو اس کے حوالے سے کوئی نشانی عطا کر دی جائے تاکہ میں اور زیادہ اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہو جاؤں۔ تو آپ کے لیے اللہ عز و جل نے یہ نشانی مقرر کی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکیں گے، آپ کی زبان لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گی۔ ہاں تسبیح و تقدیس پر آپ قادر ہوں گے، تسبیح کر سکیں گے صرف۔ اور ایسا ہی ہوا، جب حمل ٹھہرا تو آپ علیہ السلام لوگوں سے گفتگو نہیں کر پائے 3 دن تک۔ اب یہ ایک معجزہ بھی ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، باقی اعضاء بھی سارے ٹھیک ہیں اور تسبیح بھی ادا ہو رہی ہے، لیکن صرف لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے کیونکہ اللہ عز و جل نے وہ آپ کے لیے نشانی مقرر کی ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ اپنے رب کی بہت زیادہ یاد کرو اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہاں صبح و شام کا تذکرہ خاص اس لیے کیا کیونکہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فرشتوں کی، صبح کے وقت رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور صبح والے فرشتے آ جاتے ہیں، اسی طرح شام کے وقت دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ تو بندہ جب تسبیح میں مشغول ہوتا ہے تو دونوں اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رات والے صبح والے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس حالت میں چھوڑا بندے کو، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول تھا، اور دن والے رات والوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس حالت میں چھوڑا، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل کی تسبیح کر رہا تھا۔ تو اس لیے ان 2 وقتوں کا خاص طور پر تذکرہ، ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، لیکن صبح اور شام کا خاص تذکرہ
اس لیے کیا گیا تاکہ بندے کی گواہی ایک طرح سے فرشتوں پر قائم ہو جائے کہ فرشتے اس کے عمل کی گواہی دیں کہ یہ بندہ جب ہم آئے تھے تب بھی اللہ کی تسبیح کر رہا تھا اور جب ہم گئے تو تب بھی اللہ کی تسبیح کے اندر ہی مشغول ہوتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اللہ عز و جل کی تسبیح و حمد بیان کرنے اور صبح و شام بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک کریم ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔